نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی اولاد کے حوالہ دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور بالخصوص میری وہ بہن بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک و صالح ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے ایک واقعہ سننا ہے، اور وہ واقعہ جو ہے وہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں سے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی اولاد میں سے تھے، ان کا واقعہ سنائیں گے۔ اور ہارون رشید کا جو بیٹا تھا، جو بہت بڑا عابد تھا، جو اپنے والد صاحب کی بادشاہت کو چھوڑ کے چلا گیا تھا، ان کا ذکر سنیں گے۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں یہی عرض کروں گا کہ جو ساتھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان ٹائم ان کو مل سکے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، واقعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہارون رشید ایک بہت ہی رحم دل بادشاہ تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا، اور اکثر قبرستان چلا جاتا، وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، ان کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا، جو عربی بھی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں، اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ ہارون رشید بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء، امراء سب جمع تھے، اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں، اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا، اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتی ہوئے ماں نے ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاج کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتہ میں صرف ایک دن شنبہ کے دن مزدوری کرتا تھا، اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا تھا، اور 8ویں دن پھر شنبہ کو مزدوری کر لیتا، اور 1 درم اور 1 دانک یعنی درم کا چھٹا حصہ جو ہوتا ہے مزدوری لیتا تھا۔ وہ اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں نے کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے،
ایک زنبیل پاس رکھی ہوئی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں، آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے۔ میں نے کہا گارے مٹی یعنی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درم اور 1 وانک مزدوری لوں گا اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی بقدر کام کیا تھا، ماشاءاللہ۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دیے، اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اس کی تلاشی میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبہ ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو تو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن کو اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبہ کے روز اس کی تلاشی کے لیے نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبہ کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے ایسی طرح چھپ کر کو پیچھا میں نے کیا اس کا کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور کس طریقے سے یہ اتنی محنت سے یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ منظر میں نے دیکھا۔ وہ کام کرانے والا جو مالک تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درم کیا کروں گا، اور 1 درم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کو پھر میں نے اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویران جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے، جن میں سے 2 یہ ہیں: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ میں نہ پڑو، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میری اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑا لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب تھا۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں ہی کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا جو اس لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا
کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکہ کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں نے ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یک کے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے، ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت رشتہ داری کا واسطہ، ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکی کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھا، بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک دربان سے کہا کسی آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ کا بہت بڑا اثر ہے، اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کروایا تھا؟ میں نے کہا کرایا تھا۔ کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی؟ یہ حضرات حضور وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد ہیں۔ میں نے کہا امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر تو دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے اور وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر، پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے ہی زمانہ میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا۔ لانبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ پس سب تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو جب میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے ابر میں سے
اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا کہ ابو عامر رحمہ اللہ علیہ، تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے، تیرا کیا حال گزرا اور تیرے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے، سبحان اللہ، اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے 2 چیزیں عطا کیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کان نے سنی ہے، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ اس شخص کا واقعہ ہے جن کا نام ہارون رشید کا بیٹا، جو کہ بہت ہی قابل، بہت ہی عابد، جنہوں نے باپ کی بادشاہی میں رہ کر فقیروں والی زندگی گزاری اور فقیروں والی زندگی کو ترجیح دی۔ انہوں نے کبھی بادشاہانہ یا شہزادوں والی زندگی کو ترجیح نہیں دی۔ ان کو یہ یقین تھا کہ میں نے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، یہ ان کے ذہن میں یہ بات بس چکی تھی، اور اللہ ہی کے دین میں انہوں نے جو قربانی دی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے جو یکسوئی اختیار کی، باپ کی بادشاہ سے نکلے، شہزادیت کو، شہزادے کی زندگی کو چھوڑا اور فقیری کی زندگی کو اپنایا، تو اللہ کریم نے ان کو ایسا خوش کیا جس طرح انہوں نے خود کہا خواب میں ابو عامر کو کہ اللہ پاک نے ایسی خوشیاں دی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ کسی کے دل پر ان کا تصور گزرا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ کریم ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ظاہر و باطن کو پاک کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیچ محبت کو پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک و صالح بنائے، ہمیں بھی نیک و صالح بنائے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ساری امت کو اللہ پاک نیک و صالح بنائے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ عارضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے کئی دن نہ لگا لینا، بلکہ اس میں ہی رہ کے ہم نے وقت گزارنا ہے۔ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا، دین کی محنت کرتے رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، ذکر پابندی سے کرتے رہنا، رب ذوالجلال کی محبت میں دن رات لگے رہنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی تعریفیں بیان کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی محبت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اسٹار گڈ ٹی وی کی طرف سے میں بھی آپ لوگوں سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ اے میرے بھائیو بزرگوں، دوستو، جو ہمارے زنجیر کا حصہ ہو اور جو زنجیر کے حصہ بننے والے ہو، آؤ کہ ہم مل کر اللہ پاک کے دین کو آگے بڑھائیں، اس کو سیکھیں، اور اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ مل کر اور تمام جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں اور جو جید لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر دین کی محنت کریں، اور تاکہ ہماری آخرت بنے، رب جل سے راضی ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، یہی قیمتی وقت ہے، تو اس کو ہمیشہ کے لیے میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات طریقے پہ زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں کہ آپ لوگ اب تک اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ رہتے ہوئے یہ واقعہ سنا۔ بہت ہی ضروری واقعہ تھا، ہارون رشید کے بیٹے کا بہت ہی مشہور واقعہ تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتا چلوں اور آپ لوگ ان سے مستفید ہوں، اور تاکہ ہم لوگ بھی اس واقعے سے ہمیں یہ جو سبق ملا ہے کہ دنیا کی زندگی کے ساتھ رغبت نہیں، اس کے ساتھ محبت نہیں کرنی، بلکہ ہم نے دنیا کو دنیا سمجھ کر، ضرورت سمجھ کے زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے دونوں جہانوں کی زندگی آسان کرے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ تو خوش رہیں، آباد رہیں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔